اچھا ڈاکٹر صاحب، یہاں پہ ہم ایک بات ہر پروفیسر سے اور ہر بندے سے سنتے ہیں کہ یونیورسٹیز میں ایک دوڑ شروع ہے. یونیورسٹیز بھی کافی زیادہ ہو گئی ہے، اور پھر ایم فل اور پی ایچ ڈی کے پروگرامز بھی کافی زیادہ ہو گئے ہیں، اور اس میں اسٹوڈنٹس کی بھی تعداد زیادہ ہے، اور اس میں طلبہ میں بھی وہ تحقیقی ذوق بالکل نہیں ہوتا. وہ آغاز سے ہی اس یونیورسٹی کا انتخاب کرتے ہیں جس میں ان کو زیادہ تنگ نہیں کیا جاتا ہو، کام اور نہ جہاں کرنا پہ پڑے. کام نہ کرنا پڑے، اور وہ بس جلدی ان کی ڈگری بس ان کے ہاتھ میں آئے. تو وہ طلبہ میں تحقیقی ذوق پیدا کس طرح کیا جا سکتا ہے تاکہ وہ جو ڈگری ان کو ملے اس کے ساتھ ساتھ معاشرے کو بھی کوئی فائدہ ہو اس کے ساتھ؟ اس میں سب سے بڑا محرک تو استاد ہی ہو سکتا ہے. صحیح. وہی انسپائر کرتا ہے، وہی اس کو تحریک دیتا ہے، ترغیب دیتا ہے طالب علم کو. جو خود سارے طلباء کا جو رویہ یہ جو آپ نے بتایا بالکل ایسے ہی ہے. صحیح. اس میں بدقسمتی سے ہمارے جو ادارے ہیں، جو ریگولیٹری باڈیز ہیں ملک کے، صحیح. ان کا بھی ایک رول ہے. صحیح. اور اس میں بدقسمتی سے کوانٹٹی پہ، تعداد پہ فوکس ہو گیا، صحیح. تو کوالٹی اور وہ جو پس منظر میں چلے گی. صحیح. اور اس کے نتیجے میں ایک ریسرچ پیپر ریس بھی لگی ہوئی ہے. صحیح. بالکل صحیح فرما اور رہے ہیں. اس تعداد بڑھانے میں اور اس پہ لوگ لگے رہتے ہیں. صحیح. کانفرنسز اس میں بہت اہم رول پلے کر سکتے ہیں، لیکن صحیح. بدقسمتی سے ہمارے ہاں کانفرنسز نے بھی سر ابھی تو کانفرنسز کا بھی بالکل ٹرینڈ تبدیل ہو گیا، اس میں بھی یہی اس میں بھی یہی چیز صورتحال ہو آ رہی گئی ہے. ہے. جی. مسئلہ یہ ہوا ہے کہ تعلیم اور تدریس اور تحقیق تینوں چیزیں ایسی ہیں، صحیح. جب سے ان میں کمرشلزم آیا ہے، صحیح. ڈگری ایک کموڈٹی ہے، صحیح. تو معذرت سے یونیورسٹیاں ایک صنعت بن گئی ہیں. صحیح. اور اس کے نتیجے میں استاد کی حیثیت، وہ استاد کی تحقیق، ترغیب، تدریس، وہ تعلق اس کا اپنے طالب علم سے وہ رہا ہی نہیں ہے. وہ تعلق جو ہے وہ جو مادیت یا کمرشلزم جس کو ہم کہتے ہیں، صحیح. اس نے ایسے کر دیا ہے کہ بس ہر کوئی اپنے مفاد کی حد تک ہے. صحیح. اس کو تبدیل کرنا پڑے گا، اس صحیح. رجحان کو. طلبہ میں اساتذہ ہی زیادہ بہتر انداز میں کر سکتے ہیں. صحیح. اور دوسری طرف ان کو جب ہم کورس ورک پڑھا رہے ہیں، تب ہم ان کو اس بات کی اہمیت کی طرف اگر بتائیں. اور تیسرا یہ کہ حکومتی یا جو باقاعدہ ریگولیٹری ادارے ہیں، ایچ ای سی سے لے کے اس طرح کے دیگر، وہ جب تک اس پہ توجہ نہیں دیں گے، پالیسی سازی میں جب تک یہ معاملہ نہیں آئے گا، تو پھر معاملہ جو ہے وہ اس کا بڑا حالات خراب رہیں گے. ایک کلچر، ایک پوری تہذیب ہے تحقیق کی، صحیح. جب تک وہ نہیں بنائی جائے گی، ایک دوسرے سے چیزیں جڑی ہوئی ہیں، صحیح. تو اس وقت تک یہ ممکن نہیں ہوگا. صحیح. اس لیے میرا خیال ہے کہ اس کے اوپر بھی الگ مستقلاً ترغیب و تحریک کے لیے موٹیویشنل جو پروگرامز ہیں، ورکشاپس ہیں، وہ کروائی جائیں. اس میں ایک چیز یہ ہے کہ ہماری ہاں ورکشاپس جو ہوتی ہیں ٹریننگ کی، وہ بھی لیکچر تھیٹر بن کے رہ گئی ہیں کہ ہم تقاریر کر کے لیکچرز دے کے چلے جاتے ہیں. صحیح. ہم ورکشاپ نام اس کا رکھ دیتے ہیں، صحیح. جبکہ ورکشاپ اگر نام رکھنا ہے تو عملاً وہیں پہ بیٹھے ہوئے لوگ، مخصوص گروپ بنائے جائیں. صحیح. اور ان کو ایکٹیویٹیز اور سرگرمیاں تحقیق کی وہیں پر دی جائیں. اس سلسلے میں ہمارا تو پروگرام میں شامل کیا گیا نمل نے، جو بہت اعلیٰ میں سمجھتا ہوں. اس میں ہماری بھی کچھ کاوشیں اور تجاویز شامل ہیں کہ ہم نے کورس ورک کو ریسرچ کے ساتھ جوڑا ہے، سینرجی قائم کی ہے. صحیح. دوسرا ہم نے اپڈیٹنگ کی ہے کریکولم. اچھا. تیسرا ہم نے یہ کیا ہے کہ ہم نے سیٹ اینڈ ایگزامز جو ہیں صحیح. ان کی جگہ ریپلیسمنٹ کی ہے ریسرچ ایکٹیویٹی کے ساتھ. صحیح. کہ آپ جو ریسرچ پرپوزل بنوائیں، ریسرچ پیپر لکھوائیں، صحیح. ٹرم پیپر لکھیں طلبہ، اور امتحان میں بیٹھ کر 3 گھنٹے مسلسل ایک چیزوں کو یاد کی ہوئی، رٹی ہوئی دوبارہ ریپروڈیوس کرنے سے دور جائیں، بلکہ خود عملاً کام کریں. جی. تو لرننگ بائی ڈوئنگ، صحیح. یہ ایک ایسا کام ہے جو ریسرچ کی ترغیب بھی واپس لا سکتا ہے. جب طلبہ کو عملاً اس مشق اور ریاضت سے گزاریں گے ہم، صحیح. تو شوق بھی پیدا ہوگا.